کیا ہے؟ دنیا پریشان ہے. آپ ذرا، کیونکہ ہم بچپن سے توفیق ہوئی ہے، چھوٹے تھے، جیسے ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہیں، خدا ان کو صحت سلامتی دے، ان کے والدین کو حفاظت. وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حتیٰ ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو ہماری والدہ مجلس میں جاتی تھی. ہمارا تو کوئی کمال نہیں، ہم تو بچپن سے ہی ایسے ہیں. دنیا پریشان ہے کہ یہ کون ہے ایک، کہ جب بھی اس کا نام لیتے ہیں ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، کھچتے چلے آ رہے ہیں. دنیا پریشان ہے. زان محترم، یہ اربعین امام حسین علیہ السلام یہ معجزہ ہے. یعنی لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کے پروگرام ہیں ایسے، لیکن جمع ہوتے ہیں لوگ دوسرے لوگوں میں، لیکن یہ جو جمع ہونا ہے نا، یہ کیسا جمع ہونا ہے؟ ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بہت بڑا آدمی ہو، جیسا ہو، یا غریب ہو، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جو زائر امام حسین ہے نا، اس کی خدمت کروں میں. یعنی وہ کون ہے؟ نہ اس کو جانتا ہے، نہ اس کے گھر کا پتہ ہے، نہ اس کے اخلاق کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، لیکن رستے میں کہیں بیٹھتا ہے، کوئی شخص آتا ہے، اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہے. کیا اس میں کوئی کمال ہے؟ نہیں. کمال اس طرف ہے جہاں یہ جا رہا ہے. جہاں یہ جا رہا ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں 1400 سال پہلے کمال بندگی نے سجدہ کیا ہے. ایسا سجدہ کیا کہ آج تک دنیا جھکی چلی جا رہی ہے. وادی الگ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بین الحرمین خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. تو بین الحرمین ایسی جگہ ہے کہ انسان کہتا ہے کوئی اور وادی ہے، جنت میں آ گیا ہوں میں. دو حرم کے درمیان بین الحرمین ہے، ادھر مولا غازی عباس علمدار کا، ادھر سید الشہداء علیہ السلام کا. خود دونوں بھائی بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن ادھر آقا ہے، ادھر آقا کا ماننے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہرحال ہم تو شاید ان نگاہوں سے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. میری دادی مرحومہ خدا ان کے درجات بلند کرے، 1950 کی بات ہے، وہ کہتی ہے کہ جب اس زمانے میں لوگ پتہ نہیں کس طرح جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے اور زیارتوں پہ، اور بہت لمبے لمبے عرصے رہتے تھے. ہم آج کل تو 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن 8 دن اور بندہ آ جاتا ہے. لوگ مہینوں مہینوں رہتے تھے. اس زمانے میں وہ گئی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ کتنا با وفا ہے کہ اگر دور سے دیکھو تو حرم بھی جھکا ہوا نظر آتا ہے. کیا ہے ادھر کیا ہے؟ یہی تو ہے. راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا رسول کے ساتھ، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بچہ ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ کہا تم نہیں جانتے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. اس کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. عرش کے کس کے لیے لکھا ہے؟ کوئی ایک مخلوق نہیں، ساری مخلوقوں کے لیے ہدایت کا چراغ حسین ہے، نجات کی کشتی حسین ہے. عزیزان محترم، اب یہی چند دن جو ہم کوشش کرتے ہیں، خدا ہمیں توفیق دیتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس کشتی میں لوگوں کو سوار کریں. بھئی اگر ہم سوار ہو گئے ہیں، کہ اللہ کرے کہ ہم سوار ہو گئے ہوں، کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہے کہ سوار ہو گئے، لیکن ہم لوگوں کو سوار کریں، بشریت کو سوار کریں. اس لیے ہماری مجلس عزاداری، ماتم، سلام، نوحہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس در سے دور نہ جائے، دور نہ جائے. کوئی معاملہ سنگین ہے، معاملہ آسان نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کو خوش تھوڑی کرنا ہے، مولا کو راضی کرنا ہے.
اور یہاں تو آپ شاید کسی کو خوش کر لیں، وہاں کون آئے گا؟ قبر میں کون آئے گا؟ کوئی آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا۔ جان محترم مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، جب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں لوگ دفن ہیں، بڑے بڑے جن کے محل تھے، مولا کہتے ہیں کہ دفن ہیں۔ وہ جن کے بڑے بڑے محل تھے وہ دفن ہیں، 7 دفن ہیں، قبریں 7 ہیں، مگر مولا کہتے ہیں تم اندر حقیقت میں بہت دور ہو ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے عملوں نے فاصلے بنائے ہوئے ہیں تمہارے لیے، اتنے دور ہو۔ اس دنیا کے لیے تم کیا کرو گے؟ کیا کیا کرتے تھے؟ کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ جتنا بھی آپ کر لیں، جو بھی آپ پریکٹس کر لیں، قبر میں تو سوال یہی ہوگا نا۔ لیکن آپ، کیونکہ ہم پھر وہی مولا کے ماننے والے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا، ہم تو بہت آرام سے جواب دے دیں گے۔ آرام سے جواب دیا نہیں جائے گا، آسان نہیں ہے۔ جب تک وجود امام کی محبت، مودت اور اطاعت میں پیوست نہ ہو، ایک چیز نہیں ہے، یہ سب مجموعے ہیں عزیزان محترم۔ وہ کہتا ہے بس ہمیں تو محبت ہے تو کام ہو جائے گا۔ نہیں، محبت وہ محبت ہی نہیں جو اطاعت نہ کروائے، محبت وہی ہے جو مطیع بنائے۔ اطاعت کرو، قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اطاعت کرو۔ تم مودت بھی ہے قرآن میں، اطاعت بھی ہے، اپنے آپ کو ضم کرنا بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو دے دو، ان کو، ان کے حوالے کر دو۔ پھر مرتے وقت نکلے گا علی 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 علی، ایسے نہیں نکلے گا، آسان نہیں ہے، ایسے تبھی نکلے گا جب وجود آٹو پہ ہوگا۔ آٹو پہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مینول سیٹنگ کریں، مینول سیٹنگ نہیں ہوگی یہ آپ کو ابھی سے عادت کرنی پڑے گی۔ کیسے کرنی پڑے گی؟ جب سوؤں، اٹھوں، چل رہا ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، اگر علی ہے تو پھر ہوگا۔ جب سوال پوچھے گا من ربوں کا، من رسولوں کا، سب جواب دیں گے من اماموں کا۔ کیا جواب دیں گے؟ جواب تبھی ہوگا کہ جب دنیا میں امام کو مانا ہوگا۔ امام کو ماننا ضروری ہے، ہمارے لیے آسان ہے۔ پہلے پچھلی مجلس میں کیا کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کیسے لوگ تھے کہ امام کو دیکھا، امام کو سنتے رہے، امام کو مانا، مگر کہاں گئے یہ سب؟ غائب ہو گئے۔ کیسے عجیب سے لوگ تھے۔ کبھی تحلیل کی آپ نے اس کی کہ کیوں ایسا ہوا؟ ہزاروں تو مدینہ سے ہوں گے نا، لاکھوں ٹوٹل تھے، ہزاروں تو مدینہ سے ہوں گے، لیکن یہ مدینہ میں جا کے بھول کیوں گئے؟ کیا وجوہات تھی؟ لیکن تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ضروری ہیں کہ تو پتہ تو چلے کہ روشنی کو روک کون رہا ہے، روشنی کون روک رہا ہے؟ خود کیوں نہیں نکلا سب کے وجود سے؟ ورنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی میں، دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے رسول اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہا وقت آئے گا مقابلے میں آ جاؤ گے۔ وقت آیا، وقت آیا۔ عزیزان مولا، کوئی ساری تاریخی باتیں ہیں، مسئلہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا میں تذکر دیتا رہوں بریکٹ کے اندر، کیونکہ میں نے منع کیا لائیو مجلس نہیں جائے گی، تو اس لیے جو لوگ موبائل سے لائیو کر رہے ہیں آپ مجلس کا احترام کریں، آپ خود سنیں مجلس، چھوڑیں کسی اور کو کیا سنا رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت ہوں میں، جس نے سننا ہوگا سن لے گا۔ آپ خود سنیں، میں آپ کے لیے سنانے آیا، مطلب آپ خدا نہ خواستہ سنانے نہیں، آپ اور ہم دونوں ذکر کی عبادت کو منانے آئے ہیں یہاں پہ۔ آپ اپنا دھیان، ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو، مسئلہ نہیں ہے، جب ہوگا تب اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، آپ خود کنسنٹریٹ کریں۔
ہم بعض اوقات ہوتا ہے یہ دسترخوان پہ جاتے ہیں، پبلک آتی ہے کھانا کھاتی ہے، جیسے اکثر یہی ہوتا ہے، انجمن ٹرسٹ اتنا اچھا پروگرام کراتی ہیں ظاہر ہے، لیکن خود کیا ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں، نوکری میں لگے رہتے ہیں، لیکن پبلک آتی ہے دسترخوان سے کھانا کھاتی ہے چلی جاتی ہے اور وہ رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے، اور آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں ہم اسی کے شکار ہیں۔ کسی اچھی جگہ پہنچتے ہیں نا، سب سے پہلے کہتے ہیں تصویر کھینچ لو، کھانا آیا، نہیں ایک منٹ رکو، پہلے تصویر کھینچ لو، کیوں؟ انسٹاگرام پہ ڈالنا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے۔ بھائی خود تو کھا لیں آپ، نہیں لوگ پہلے دیکھ لیں لائکس کتنی آئی ہیں۔ ہماری زندگی کا یہی حال ہے ہر معاملے میں، خود ایکوپ کریں اپنے آپ کو، آپ سے آپ کا سوال پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا تمہیں موقع دیا، تم نے کیا کیا، کہاں تھے تم، کدھر گھوم رہے تھے، ذہن کہاں تھا تمہارا۔ سوال بہت دقیق ہیں اس عالم کے اندر، وہ عالم کوئی اور ہے۔ اس عالم میں ائمہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عالم برزخ کہ تم خود ذمہ دار ہو، اگر کوئی عنایت خاص وہ کرتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں، ورنہ عالم برزخ میں خود جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ اب ظاہر ہے مرنے کے بعد وہیں تو جانا ہے، تو جتنا اس دنیا میں اطاعت کرتے رہیں گے وہ دنیا آسان ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا ولایت قیمت مانگتی ہے، ولایت آسان نہیں ہے۔ ولایت آسان ہوتی تو میں نے کہا نا مدینہ میں ہزاروں لوگ تھے، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ قیمت دے نہیں پائے۔ قیمت کیا ہے؟ اور قیمت سب سے پہلی کیا ہے؟ مال، اولاد اور اپنی جان۔ یہ تین چیزیں ہیں جسے قرآن کہہ رہا ہے، یہ تین چیزیں انسان کو کامیاب بھی کر دیتی ہیں، یہ تین چیزیں انسان کو برباد بھی کر دیتی ہیں۔ یا انسان کو مال برباد کر دیتا ہے، مال کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، انسان غلط چلا جاتا ہے۔ اولاد مجبور کر دیتی ہے انسان کو حرام کمانے پر، پیٹ بھرنے پر، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اور جان کیونکہ قیمتی ہے تو نکلنا نہیں چاہتی ہے، محبت ہے اسے دنیا سے، وہ دینا نہیں چاہتا کسی کو۔ تو یہی چیزیں اگر تو صراط مستقیم پر ڈل گئیں تو پھر انعمتا ساری نعمتیں تمہارے ہی طرف تمام ہو جائیں گی، لیکن اگر نہیں ہو پائیں تو پھر یہی تو تھا امام کے مقابلے میں۔ اور تھا کیا؟ کتنا امام نے عمر ابن سعد لعین کو موقع دیا، آ جاؤ آ جاؤ، مال چاہیے، جان کی بھی ضمانت، شہر رے کی حکومت کا جنون کہاں لے گیا؟ کیا ملا؟ وہ بھی نہیں ملا، اور ویسے بھی کیا ملتا امام کو چھوڑ کر؟ یہ تو انہوں نے ہمیں سمجھایا جو امام کے ساتھ تھے، کہ جب امام نے کہا کہ رات کو شمع گل کر دو، اور کتنا امام کو با وفا پر اعتماد تھا، ہر دفعہ یہی کہا عباس شمع جلاؤ، پتا تھا کہ سب چلے جائیں عباس نہیں جانے والا۔ یہ کمال ہے، جب ظریف نقطے ہیں جسے سمجھنا ہے ان چند دنوں کے اندر کہ ہم پہنچے کربلا۔ کب تک ہم کھڑے رہیں گے ایسے ہی سمجھیں گے؟ اس وادی کی جائیں کہ جو وادی عشق کی وادی ہے، جو بلا رہی ہے، آؤ آؤ آؤ، قدموں کو بڑھاتے ہوئے اس بہشت کی طرف آؤ کہ جس بہشت میں جب پہنچیں گے تو دروازے سے بہشت میں ملائکہ بولیں گے چلو تمہارے لیے جنت ہے، آؤ آؤ۔ بہشت کے بھی مقامات ہیں نا، مقامات کی طرف کھینچیں گے، نہیں جائیں گے، کھچے چلے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا ہماری جنت حسین ہے۔ تو یہ وہ سب سے اونچا مقام ہے
جو اصحاب امام حسین کا مقام ہے۔ جنت کے اندر سب سے اونچا مقام اصحاب امام حسین کا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حضرت عباس علمدار کا ہے۔ ان سب کے بھی مقامات ہیں، ان میں بھی سب سے جنت کی نعمتیں حسرت کھائیں گی کہ ان کی طرف دیکھا جائے، مگر نہیں دیکھیں گے، صرف اس وجہ اللہ کو دیکھتے رہیں گے۔